دن یہود پر مچھلیوں کا شکار حرام تھا، اور مچھلیاں وافر مقدار میں میسر ہوتی تھی، ہے نا؟ تو ناکام ہو گیا نا، صبر نہیں کیا۔ دوسری مثال اس دور میں، ہمارے دور میں موبائل میں بھی اسباب معصیت میسر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بھی امتحان ہے۔ تو اگر کوئی کیا کرتا ہے، اس کو غلط استعمال کرتا ہے، تو یہ یہود کے ساتھ مشابہ ہو جائے گا۔ جب بھی انسان کو معصیت کے اسباب میسر ہو، وہ امتحان میں ہے۔ تو فرشتے نصیحت کرتے تھے، فلا تکفر۔ یہ جو دو فرشتے ہیں، ان کے متعلق ایک غلط قصہ مشہور ہے، بات تفسیروں میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی سمجھ لو۔ کہتے ہیں ہاروت و ماروت دو فرشتوں نے اعتراض کیا انسانوں پر کہ انسان گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم یہ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ انسان ہے، ان کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، ضروریات ہے۔ نے کہا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دو فرشتوں کو منتخب کرو، میں انسانی خواہشات دے کر دنیا میں بیچتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو ہاروت و ماروت دو فرشتوں کو منتخب کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ زہرا نامی ایک عورت تھی، تو انہوں نے ان کو گناہ پر آمادہ کیا، شرک پر، گناہ پر۔ زہرا نے ان سے اسم اعظم سیکھا، وہ آسمان پہ چڑھ گئی، اور یہ دونوں جو ہے نا، ان کو اللہ نے کہا دنیا کی سزا چاہتے ہو یا آخرت کی؟ انہوں نے کہا دنیا کی۔ تو ایک کنویں کے اندر یہ لٹک رہے ہیں۔ اس کے متعلق روح المعانی والا کہتا ہے، علامہ علوسی البغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَنَصَّ الشِّهَابُ الْعِرَاقِي عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ هاروت وماروت ملکان يعذبان عَلَىٰ خطیئتهما مع زہرا فهو کافر باللہ العظیم۔ شہاب عراقی نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے ہیں اور ان کو زہرا کے ساتھ گناہ پر سزا دی جا رہی ہے، کہتے ہیں یہ اللہ عظیم کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، کیونکہ فرشتوں کے متعلق ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے تو کبھی اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور فرشتوں نے یہ کیسے کہا کہ ہمیں بھیج دو، انسان بنا دو؟ یہ جھوٹا قصہ ہے، اور قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، گناہ کا ارتکاب زہرا نے بھی کیا، ہاں، تو زہرا آسمان پہ چڑھ گئی، وہ کنجر آسمان پہ چڑھ گئی اور ان کو سزا دی جا رہی ہے، تو یہ کیسے عجیب بات ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ تو یہ جو جادوگر تھے، یہود تھے، سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو کہ جس کے ذریعے تفریق لاتے تھے مرد اس کی بیوی کے درمیان۔ شیطان کو یہ عمل بڑا محبوب ہے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان اللہ نے کیا پیدا کیا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت اور رحمت اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ جادو کے ذریعے اس کو تفریق پیدا کرتے تھے۔ کہتے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، اور اللہ کے اذن سے نقصان بھی اس سے پہنچتا ہے، اللہ کے ارادے سے۔ شیطان تخ لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو بیچتا ہے، ایک آگے رپورٹ دیتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور کہتا ہے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان کہتا ہے
میری میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، یہاں تک کہ تفریق ہو گئی، انہوں نے طلاق دی۔ وہ کہتے ہیں ہاں تم زبردست آدمی ہو، اصل کام تم نے کیے۔ اچھا، جادو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ تفریق آ جاتی ہے اس کے اندر، تفریق۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، وما هم بضارین بہ، نہیں ہے یہ جادوگر ضرر پہنچانے والے جادو کے ساتھ کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اذن کی کتنی قسمیں؟ دو، ایک قدری، اس کا تعلق اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، کونی اور قدری، وہ اس آیت میں ہے، الا باذن اللہ، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت سے۔ اور دوسرا شرعی ہے، شرعی فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ یعنی اس کے اندر تاثیر ہے، لیکن اللہ کے قضاء و تقدیر کی تابع ہے، مستقل نہیں ہے۔ اس لیے جادو سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اس کا چمٹ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرے، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، بلکہ یہ بطور عذاب کسی پر مسلط ہوتا ہے۔ جادو ضرر محض ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دینی نہ دنیاوی، ضرر محض ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ بعض حرام چیزوں میں دنیاوی فائدے بھی ہے، جیسے شراب ہے نا، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، لیکن اس کے اندر بالکل خیر نہیں، شر محض ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً یہود کو یہ بات معلوم تھی کہ لمن اشتراہ، جس شخص نے اس جادو کے اندر رغبت کیا، اس کو لیا، خریدا یعنی مشتری کی طرح رغبت کی، تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، بلکہ سزا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بری ہے وہ چیز جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، کاش کہ یہ جانتے، ایسا علم جس سے عمل پیدا ہوتا، تو جس علم سے عمل پیدا نہ ہو وہ علم نہیں ہے، اس لیے کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے تو تھے، علم والے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ یہود ایمان لاتے اور بچتے جادو سے تو جزا محذوف ہے، لَأُثِیبُوا، ان کو لَأُثِیبُوا بدلہ دیا جاتا اللہ کی طرف سے، اور لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور بدلہ ثواب کا اللہ کی طرف سے بہتر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے۔ یہ اللہ شرطی ہے، یہ جانتے تو یہ کام نہ کرتے، یعنی ایسا جاننا، ایسا علم کہ جس سے عمل پیدا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ دیکھو پہلا شعبہ کیا تھا؟ وحی جبریل لاتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہے، جواب ہو گیا، جواب ہو گیا کہ جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ دوسرا شعبہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق تھا کہ سلیمان علیہ السلام ساحر، ہم اس لیے نہیں مانتے آپ کو کہ آپ انبیاء میں سلیمان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور سلیمان تو جادوگر تھا، جادو پہ حکومت کرتا تھا۔ تو اللہ نے جواب دیا، وما کفر سلیمان،
جادو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ تیسرا شبہ، اگر جادو کفر ہے تو ہاروت اور ماروت نے کیوں کیا؟ جواب، وہ ابتلا کے لیے آئے تھے۔ اب چوتھی بات کہ بے ادبی والے الفاظ استعمال نہیں کرو، اور ایسے الفاظ سے اجتناب کرو جس کے دو معنی ہے، غلط معنی بھی ہے اور صحیح معنی بھی ہے، اور دشمن اس کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ مت استعمال کرو جس میں شرک کا بھی وہم ہے، بدعت کا بھی وہم ہے، اور جس کو لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے الفاظ سے اجتناب کرو۔ الفاظ میں ادب کا لحاظ، اور یہود کی بے ادبی کا بیان کہ یہود نے ہمارے پیغمبر کی بے ادبی کی۔ جب اللہ کے رسول کو بیان کرتے تو کبار صحابہ اکرام وہ کہتے تھے راعنا، ہماری رعایت کیجیے، دوبارہ بتائیے تاکہ ہمیں اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ صحابہ اکرام اس کا صحیح معنی مراد لیتے تھے، لیکن یہود نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسد معنی کے ساتھ مخاطب کرنا شروع کیا۔ وہ فاسد معنی کیا آتا ہے؟ تو عبری زبان میں اس کا معنی برا ہے، بے ادبی کا معنی۔ تو بعض صحابہ اکرام عبری زبان کو سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کیا۔ دیکھو